فضیلتیں سن کر وہ ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی انہی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ میرا رب مجھے جنت کا وارث بنا دے گا، میرا رب مجھے جنت کا مالک بنا دے گا، اللہ میری نماز کو قبول فرما لے گا، اللہ میرے روزے کو قبول کر لے گا، اللہ میرے قیام کو قبول کر لے گا۔ ایک تو لوگوں کی یہ قسم ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو ڈرایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ کوئی خوشی کے ساتھ عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ہر بندے کی طبیعت جو ہے وہ خوش الہانی اچھی بات کو نہیں مانتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈانس ہوتے کی زبان سمجھتے ہیں، پھر ان کو ڈرایا بھی گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو لے جانے والے فرشتے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، میں نے وہاں چیخو پکار سنی تو مجھے کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا جاتا ہے یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے یا روزہ خور تھے۔ تو کہیں فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جو باب الریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ روزہ دار کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔ اور کہیں ڈرایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، پھر دوسری پر رکھتے ہیں، پھر تیسری پر رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آ کر کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس کے پانے کے بعد وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، ایسا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ اس دعا کو قبول فرما دے، یہ بد دعا ہے کسی کی۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، ایسا بندہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ بندہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے جنت کو حاصل نہ کیا، ایسا بندہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ لوگوں کی طبیعت دو طرح کی، بعض فضائل کو سن کر مان لینے والے اور بعض لوگوں کو فضائل ہضم نہیں ہوتے، وہ ڈانس ہوتے کی زبان سمجھتے ہیں، ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ معارج سیڑھی جس کا معنی ہے سیڑھی، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے اور لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی ایک ہی صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تانبے کی طرح پگھلا دیا جائے گا،
اوپر پر بھی آسمان. ریسرچ کہتی ہے کہ 3 گنا اس زمین پر پانی ہے اور 1 گنا خشکی ہے. 1 حصہ خشکی ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا. فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ جو روئی ہوتی ہے اس کی طرح یہ پہاڑ اگتے ہوئے نظر آئیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست کسی اپنے دوست کے بارے میں نہ پوچھے گا. آج دنیا کے اندر دوست 2 طرح کے ہوتے ہیں، مطلبی دوست اور مصیبت کے وقت کام آنے والے دوست. گہرا دوست، جگری دوست، جانی دوست، مشکل وقت میں کام آنے والا. یہ جگری گہرا دوست یہ مشکل وقت کے اندر کام آنے والا جو دنیا کے اندر اپنے دوست کے کام آتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ گہرا دوست اپنے دوست کے کام نہیں آئے گا. وہ کتنا سخت دن ہوگا. وہ سختی والا دن جو ہے اللہ فرماتے ہیں یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. میرا دوست میرے سامنے کھڑا ہے، بول نہیں رہا، کلام نہیں کر رہا، کوئی حمایت کا جملہ نہیں کہہ رہا، کوئی دلاسا نہیں دے رہا. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کے بارے میں کوئی تسلی کا جملہ نہیں کہیں گے. یہ نہیں کہ آنکھوں سے اوجھل ہوں گے کہ اس کو نظر نہ آ رہا ہو کہ دوست کیسا ہے. یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا، جرم کرنے والا چاہے گا کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر اپنے بیٹے کو دے دے. اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں، میرا بیٹا لے لو. بیٹا لے لو، بیٹا. وہ بیٹا جس کی خاطر آج دنیا کے اندر رہ کر نہ نماز کی ہوش، نہ قرآن کی ہوش، نہ روزے کی ہوش، نہ حلال حرام کی تمیز، سب کچھ ختم کر دیا کہ میری اولاد کا اسٹیٹس بن جائے، ان کے پاس پیسہ آ جائے، ان کا بینک بیلنس بڑھ جائے، ان کا گھر بڑا اعلیٰ ہو، حلال اور حرام طریقے سے مال آنا چاہیے، کیسے بھی آ رہا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ بندہ کہے گا، مجرم آدمی جو جرم کرنے والا ہے یہ کہے گا مجھ سے میرا بیٹا لے لو، فدیے کے طور پر مجھے چھوڑ دو. آج باپ کہتا ہے مجھے لے لو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. میرا پیسہ لے لو، میرا گھر لے لو، میرا عہدہ لے لو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. بیٹے کی زندگی اتنی پیاری ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مجرم لوگ کہیں گے ہم سے ہمارا بیٹا لے لو، ہمیں چھوڑ دو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، صرف بیٹا نہیں، مجھ سے میری بیوی بھی لے لو، میرا بھائی بھی لے لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو جن کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا ان کو بھی لے لو، میری جان چھوڑ دو. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ لے لو، یونجی، مجھے نجات دے دو، مجھے چھوڑ دو. اس دن کہہ رہا ہے بیٹا لے لو، بھائی لے لو، بیوی لے لو، میرا سارا خاندان، سارا ٹبر لے لو، مجھے چھوڑ دو. مجرمین کہہ رہے ہیں، جرم کرنے والے کہہ رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا،
اللہ فرمائے گا اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ ہوتا اور تو اس کو فدیے کے طور پر دے دیتا، یعنی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دیتا، وہ بولے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر اس سے آسان بات پیش کی، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اقرار اور عہد وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے والا مشرک قیامت والے دن فدیے کے طور پر ساری کائنات دینا چاہے گا۔ یہ مجرم آدمی اپنا بیٹا اپنا بھائی دینا چاہے گا، کہے گا میرا سارا کنبہ لے لو مجھے چھوڑ دو، لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اس سے کم کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کھینچ ڈالے گی۔ شعلہ مارنے والی آگ منہ اور سر کی کھال کھینچ ڈالے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، ہر اس بندے کو پکارے گی جس نے پیٹھ دکھائی اور منہ پھیرا، وجمع فأوعى، جمع کیا اسے باندھ کر رکھا، مال اکٹھا کرتا رہا، نہ زکات ادا کی نہ رب کی راہ میں خرچ کیا، اور قرآن و حدیث سے روگردانی ہی کرتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیٹھ ہی دکھاتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے خیر ملتی ہے تو یہ جو ہے بہت روک کر رکھنے والا بن جاتا ہے، مال کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ جب خیر سے اللہ اس کو نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا، آگے اس کے خوشخبری دی، اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ یہ رمضان کا نمازی نہیں، یہ صرف سردیوں کا نمازی نہیں، گرمی ہو سردی ہو، سیزن ہو آؤٹ سیزن ہو، یہ ہر حال میں نماز پڑھنے والا ہے۔ ایسے لوگ جو ہمیشگی کرنے والے ہیں نمازوں پر، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کا بھی اور ان کو جن کو دیا نہیں جاتا، جو سوال کرنے ان کے دروازے پر آ جاتا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، اور جو سفید پوش ہوتا ہے کہ شرم کے مارے سوال نہیں کرتا، یہ اس کے گھر بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مامون، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور نمازی وہ ہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والے وہ ہیں جو آخرت کے دن کو سچا جانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ ہمیشہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ گرمی سردی یہ موسم
नमाजी, उनकी अगली सिफ्त ये है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी बीवियों के पास जाने वाले और अपनी लड़कियों के पास जाने वाले, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उनके पास जाने में उन पर कोई मुलामत नहीं, कोई गुनाह नहीं। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इनके अलावा बीवियों और लौंडियों के अलावा किसी और रास्ते को इख्तियार करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग हद से बढ़ जाने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ये वो हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखने वाले। अमानत रखी जाए तो अमानत के अंदर खयानत नहीं करते, जब किसी के साथ वादा करते हैं तो वादा खिलाफी नहीं करते। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, वो लोग हैं जो शहादतों को कायम करने वाले हैं, सच्ची शहादतें देने वाले हैं। अल्लाह की वहदानियत की शहादत हो या कैसे कोई गवाही हो, इन गवाहियों को देने वाले वो गवाही को छुपाते नहीं हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, ये अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। पिछली आयत में कहा ये हमेशा नमाज पढ़ने वाले, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया ये अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले। हमेशा का नमाजी और है जो सारा साल नमाज पढ़ता है, नमाज की हिफाजत करने वाला और है जो नमाज को वक्त पर अदा करता है। आपने फरमाया मुनाफिक आदमी बैठा इंतजार करता रहता है, जब सूरज जो है सर्द हो जाता है, उठता है, चार ठुके मारता है, उस नमाज के अंदर रब को कम ही याद करता है। ये मुनाफिक की नमाज है। नमाजों की हिफाजत करने वाले वो लोग हैं जो नमाजों को अव्वल वक्त के अंदर अदा करने वाले हैं, नमाज कज़ा नहीं होने देते, जमात के साथ नमाज का एहतमाम करने वाले हैं। अब इनको मिलेगा क्या? उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, यही वो लोग हैं जिनको जन्नतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इज्जत इकराम अता फरमाएंगे। अल्लाह ने डराया भी है, अल्लाह ने खुशखबरियां भी लोगों के लिए बयान की हैं। ईमान लाओगे, नेक अमल करोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने सारा रमजान रातों का क़याम किया, अपने अल्लाह से सवाब की नीयत से अपने अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करा लिया। वो रब बख्शने वाला मेहरबान, दिन को रोजा रखा, रातों को क़याम किया, नागा नहीं किया कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, ये सीजन है, ये सीजन नेकियां कमाने का है, आइंदा कुछ पता नहीं, अगले साल ये महीना नसीब हो ना हो। अपने रब को राजी कर लिया। खुशकिस्मत है वो लोग और कुछ बदबख्त है वो लोग, ना दिन को रोजा रखा, ना रातों को क़याम किया, अपने अल्लाह को नाराज किया। मेरे भाई अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाह सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखे, तौहीद पर रखे, मौत में तौहीद पर दे। जो अफराद तौहीद पर फौत हो चुके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अरशद जट साहब के बड़े भाई बीमार हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व तआला उनके भाई को शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह उनके अलावा जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं अल्लाह उनको बेटों की नेमत से भी नवाजे। जो मकरूज हैं अल्लाह उनको कर्जों से निजात अता फरमाए। अल्लाह हमारी नमाजों को, हमारे रोज़ों को, हमारे क़याम को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों पर माफ़ी का करम भेज दे। अल्लाह अपनी रहमत के साथ, अपने फजल के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदा रखे, तौहीद पर रखे, मौत दे तौहीद पर दे। अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु